نیشاپور ہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ امام مسلم رہتے تھے. 250 ہجری 250 ہجری میں امام بخاری وہاں پہ چلے گئے تھے. وہیں پہ امام مسلم ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اسٹوڈنٹ کے طور پہ. اس وقت تک ظاہر امام بخاری لکھ چکے تھے تو یہ بخاری لکھوایا کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو. اب اللہ کی طرف سے تقدیر غالب آئی کہ وہاں پہ ایک اور بڑے محدث تھے، امام محمد بن یحییٰ الذہلی المتوفی 253 ہجری 253 ہجری میں فوت ہوئے. وہ امام بخاری المتوفی 256 ہجری اور امام مسلم المتوفی 261 ہجری کے مشترکہ استاد تھے. انہوں نے ہی سرمنی ارینج کی جب امام بخاری آئے کہ جی ان کو ویلکم کہا جائے. اس وقت یہ ہوتا تھا جب محدث آتے تھے لوگ پھر ان سے حدیثیں سنتے تھے، جس طرح آج کل کو بڑا سنگر آتا ہے تو پوری پبلک اکٹھی ہوتی ہے. اچھا، اور امام زولی نے اپنے شاگردوں کو سختی سے منع کیا کہ آپ نے امام بخاری سے خلق قرآن کا مسئلہ نہیں ڈسکس کرنا. اچھا، یہ جو میں واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں تواتر سے نقل ہوا. اسماء و رجال کے حوالے سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یعنی یہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کے حالات زندگی، اس علم کو جو ڈیوائز کیا گیا اسماء الرجال، رجال رجل مرد کو کہتے ہیں، اسماء ان کے نام. اس میں امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے التہذیب التہذیب، ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری، اور ان سے بھی پہلے امام ذہبی المتوفی 748 ہجری، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء. ان دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے جو میں واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. اب اللہ کرنا یہ ہوا کہ اب ظاہر شرارتی لوگ تو موجود ہوتے ہیں، جس طرح یہاں کے لوگ یزید کا مسئلہ چھیڑ ہی لیتے ہیں. انہوں نے وہ انگلش میں محاورہ بھی ہے، فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں. خلق قرآن کا مسئلہ کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق. تو امام بخاری نے کہا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، چونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے تو قرآن اللہ کی صفت ہے تو یہ ظاہر غیر مخلوق ہے. اب یہاں تک تو اتفاق ہے سب کا. اس کے آگے دو سکول آف تھاٹ تھے. ایک سکول آف تھاٹ یہ تھا، یہ جو ہمارے ہاتھ میں مصحف ہے نا، اور یہ پیجز کے اوپر جو لکھی ہوئی انک ہے اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ چونکہ کاتب لکھتا ہے لہذا یہ تو مخلوق ہے اور یہ لاجیکل بھی ہے، یہ میرے ہاتھ کی کریشن ہے. یا پرنٹنگ پریس پہ کچھ چھاپتا ہے تو اس کی کریشن ہے. قرآن کے جو الفاظ لکھے گئے، یہ لکھے ہوئے الفاظ یہ ہے تو مخلوق ہے کیونکہ ذرا انک سے لکھے گئے، لیکن جو چیز لکھی گئی ہے وہ خود غیر مخلوق ہے. اب یہاں پہ آگے اختلاف ہے. لاجیکل بات تو یہ ہے کہ یہ جو مصحف ہے ہمارے ہاتھ کے اندر، یہ انسان نے اس کو لکھا ہے تو یہ ہے تو غیر مخلوق چیز لکھی گئی ہے، لیکن یہ لکھنے کے بعد تو ابھی مخلوق کی فارم میں ہے نا، تبھی تو ڈسٹرائے بھی ہو جاتی ہے. اگر یہ غیر مخلوق ہو تو یہ ڈسٹرائے نہ ہو سکے. اب یہ قرآن کو اگر کوئی معاذ اللہ توہین کرتا ہے یا کوئی قرآن اوراق جس طرح حضرت عثمان نے جلوا دیے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو وہ تو پھر اگر غیر مخلوق اس کو مانے تو پھر تو جلنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو امام بخاری سے انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں، یہ یعنی وہ گڑی اتھل والی گل تھی. انہوں نے کہا کہ یہ تھے ظاہر امام بخاری نے اپنا موقف تو بیان کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو مخلوق ہے. انہوں نے کہا جی اور امام بخاری نے مخلوق کہتا ہے جی، اے دیکھ لو اے گمراہ ہے بندہ. اب وہ پورا مجمع ظاہر ہے امام بخاری کے خلاف ہو گیا، حتیٰ کہ ان کو وہ شہر، حالانکہ وہ اس نیت سے گئے تھے کہ میں باقی زندگی وہیں پہ گزار دوں. اب وہ ان کے استاد صاحب بھی آگے، انہوں نے جناب اناؤنسمنٹ کرا دی. انہوں نے کہا اب وہ کیوں یہ کر رہے تھے، وہ امام بن حنبل کے شاگرد تھے، المتوفی 241 ہجری. چونکہ امام بن حنبل نے مارے کھائی ہوئی تھی خلق قرآن کے مسئلے میں، خلیفہ عباسی معتصم باللہ کی. اب جو بندہ قربانیاں دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں نا، ان کی عقیدت بھی آخری درجے کی ہوتی ہے. وہ کوئی غلط بات بھی کرے نا تو وہ اس کو بھی آن کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اتنی ان کی قربانی ہے دین کے لیے. جیسے کہتے ہیں نا جناب، جس طرح ہم جب کوئی پرائم منسٹر کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بندہ ایماندار ہے. ہم کہتے ہیں یار ایماندار ہے، مان لیا ہے، ہم سٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتے ہیں ہم ایماندار مانتے ہیں، لیکن مطلب حکومت میں یہ کمزوریاں آ رہی ہیں. تو وہ وہاں پہ بھی نا وہ
نہیں جی خدمات ہیں، خدمات ہے تو ان جو غلط کہہ رہے ہو بھی بننا ہے، یا انہوں نے نہیں کہا چونکہ اس مسئلے میں غلوف کیا تو ان کے نام پہ غلط چیز منسوخ کر دی جائے. انہوں نے کہا جی بھائی جی گل یہ ہے کہ بھئی جو بندہ بھی امام بخاری کے اس عقیدے پہ ہے نا، تو امام زولی نے کہا کہ میری مجلس سے وہ اٹھ جائے. تو سب سے پہلے امام مسلم اٹھے، امام بخاری تو خیر اٹھ ہی گئے اور نکل گئے. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں ایگری نہیں کرتا ہوں. یہ ایٹیٹیوڈ تھا امام زولی کا. اور دوسری طرف امام زولی کا نام اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ کو پتا ہے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ایون اگر آپ وکی پیڈیا پہ بھی جا کے لکھیں نا امام بخاری امام مسلم تو آپ کو سینکڑوں صفحے ملیں گے. اس بندے کا آپ نام بھی لکھیں نا تو اس بندے کے نام کے ساتھ بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر اختلاف رائے کرتا ہے تو کسی کی خدمات کو ختم نہیں کر سکتا دنیا سے. اب جب انہوں نے یہ ان کے ساتھ ایکٹیویٹی پرفارم کی اور امام بخاری کی للہیت دیکھیں، 43 احادیث صحیح بخاری میں امام زولی سے انہوں نے لی ہیں اس کے باوجود. لیکن امام مسلم نے کہا میں نے زولی سے کوئی حدیث نہیں لی. اور پھر ساتھ انصاف کیا انہوں نے. امام بخاری سے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں، وہ بھی میرے استاد ہیں، میرا انصاف یہ کہ میں نے زولی سے تو کوئی حدیث نہیں لینی، آپ سے بھی کوئی نہیں لوں تاکہ بیلنس ہو جائے. لیکن امام بخاری کی للہیت دیکھیں، انہوں نے اپنے اسی استاد سے 43 احادیث صحیح بخاری میں لی ہیں، اگرچہ کہ اس استاد کی وجہ سے امام بخاری کو زندگی میں پھر سکون نہیں ملا. یہاں سے بخارا گئے تو پھر وہاں پہ بھی پہنچ گئے وہ لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا ہے. اور جس طرف جاتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ نے ہمارے شہر میں نہیں آنا، آپ تو بدعقیدہ ہو چکے ہیں. حتیٰ کہ امام بخاری نے پھر دعا کی کہ اللہ اگر میری زندگی میں اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے اب تو دنیا سے اٹھا لے. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی موت کی دعا نہ کرے. وہ موت کی دعا اس طرح کی کہ موت مانگنا حرام ہے، لیکن اس طرح اگر کوئی دعا کرتا ہے نا کہ اللہ اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے عزت کے ساتھ موت دے دے، یہ بالکل جائز ہے. تو اپنی زندگی میں انہوں نے برا وقت دیکھا ہے، اپنے آخری، یعنی جو پنجابی کہتے ہیں نا خیر چنگی نہیں ہوئی،